الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے. یہ امت لوگوں پہ گواہ بنے گی. لوگوں پہ کیسے گواہ بنے گی؟ حدیث پاک میں موجود ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلی امتوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے میرا پیغام پہنچایا، تو انکار کریں گے. وہ انکار کریں کہ ہمارے کے پاس پیغمبر نہیں آئے اور ہمیں پیغام نہیں پہنچا. جب وہ انکار کریں گے ہمیں پیغام نہیں پہنچا، تو پھر اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پہ اس امت کو لائے گا. یہ امت گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. جب یہ امت گواہی دے گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ امت تو بعد میں آئی ہے، ان کو کیا خبر ہمارے بارے میں کہ ہمارے پاس رسول آئے اور انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا. تو یہ امت کہے گی کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پیغمبروں نے اللہ کے احکامات کو پورا پہنچایا ہے، اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو پہلی تمام امتوں تک اور تم لوگوں تک پہنچایا ہے. جب یہ گواہی دیں گے تو اس امت کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے کہ یہ امت سچ کہہ رہی ہے. تو یہ اس امت کی فضیلت ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ امت قیامت کے دن پہلی امتوں کے اوپر گواہ بنے گی. رسولوں کے لیے گواہی دے گی کہ رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. تو اس امت کو اتنا بڑا اللہ نے شرف دیا ہے کہ گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا. اور پھر اس امت کے اوپر گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. گواہ کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس امت کی گواہی کی سچائی کو ثابت کریں گے. آپ گواہی دیں گے کہ امت صحیح کہہ رہی ہے. تو اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی امت کی عظمت معلوم ہوتی ہے. تو یہ امت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ امت معتدل ہے اور جو چیز معتدل ہوتی ہے وہی بہترین ہوتی ہے. اس کے اندر ہر چیز معتدل ہے، حتیٰ کہ ان کی معیشت، معاشرت، ہر نظام ان کا معتدل. اللہ نے جو دیا ہے اپنا بنایا ہوا، وہ اس میں اعتدال نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو نظام دیا ہے، جو ترتیب دیا، جو دین دیا ہے، جو احکامات دیے، اس میں اعتدال ہے. آپ دیکھ لیں معاشی نظام میں ایک دنیا میں کمیونزم ہے، ایک کیپٹلزم ہے. کمیونزم میں کیا ہے کہ دوسروں کا، مالداروں کا سرمایہ اٹھا کے غریبوں کو دے دیا جائے اور سرمایہ دار کے پاس کوئی سرمایہ نہ رہے، مزدوروں کو بانٹ دیا جائے. یہ کمیونزم ہے. اس میں ایک شخص نے مال کمایا ہے، اس کا مال اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، اس کی اپنی ملکیت نہیں رہتی. یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. اور ایک کیپٹلزم ہے
جو سرمایہ دارانہ نظام آج دنیا پہ چل رہا ہے کہ سرمایہ دار غریب کا استحصال کرتا ہے اور غریب کا استحصال کر کے اپنے سرمایہ کو بڑھاتا ہے، غریب پہ بے رحمی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ ایک طرح کی جو استحصال ہیں، جو غریب ملک ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کا استحصال دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام کر رہا ہے، اور سرمایہ دار ان انسانوں کا استحصال کر کے اپنا سرمایہ تو بڑھا رہا ہے، لیکن باقی لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ اعتدال والا نظام ہے، اس میں ایسا نہیں ہے جو معیشت کا نظام دیا ہے کہ کمیونزم کی طرح کہ غریب کے مالداروں کا مال اٹھا کے اور غریبوں کو دے دیا جائے اور مالداروں کے پاس اپنا کچھ بھی نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس کی اپنی ملکیت ہے، اس سے چھینا نہیں جائے گا، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اس کے اندر غریبوں کو چوسنے کا جذبہ نہیں پیدا کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا، غریبوں کو استحصال سے روکا جائے گا، بلکہ سرمایہ دار کے اندر غریب کی محبت پیدا کی جائے گی، غریب کے ساتھ مہربانی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کیا جائے گا، اور مالدار اپنے مال کو غرباء پہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے مالدار اپنا مال غریبوں پہ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور غریبوں کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ معتدل اسلام کا نظام ہے، سرمایہ دار سے اس کا سرمایہ چھینا نہیں ہے، اس میں جذبہ پیدا کیا غرباء کی ساتھ محبت کا، اور ان کے استحصال کو گناہ قرار دیا، جرم قرار دیا۔ یہ ایک معتدل نظام ہے دنیا میں۔ تو ابھی دنیا کو اسی نظام کی ضرورت ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے تحت تو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بھی چیز دی ہے وہ معتدل ہے، عبادات ہیں ان میں بھی اعتدال ہے۔ آپ دیکھ لیں نماز ہے، اس میں بھی اعتدال ہے، ساری اوقات و ساری ترتیب کا خیال کیا گیا۔ رات کے وقت میں عشاء کے بعد سے فجر تک کوئی فرض نماز نہیں، عشاء کے بعد سے فجر تک کوئی فرض نماز نہیں، اس دوران کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، فرض نماز نہیں۔ یہ وقت سارا آرام کا دیا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کے بعد سو جائے، فجر تک اس کے پاس بہت وقت ہے آرام کا، اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو ایک الگ بات ہے، یہ عبادت کرے یا آرام کرے، یہ بہترین وقت ہے آرام کا، اس کو دے دیا، پورا وقت دے دیا، اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی تاکہ لوگ آرام کریں، اپنا پورا آرام کر لیں۔ پھر اس کے بعد فجر سے کام کا بہترین وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، نئی ریسرچز دیکھ لیں، جو صبح کا وقت ہوتا ہے انسان میں قوت و توانائی بہت ہوتی ہے، وہ بہترین وقت ہے کام کا۔ فجر کے بعد کام شروع کر دیں اور ظہر تک کوئی بھی نماز نہیں رکھی، یہ بہترین وقت ہے، اس میں بہت کام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اگر زندگی کی ترتیب الٹ ہو گئی تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اللہ نے جو فطری نظام رکھا ہے وہ تو یہی ہے، جس وقت چڑیاں اٹھ جاتی ہیں، پرندے اٹھ جاتے ہیں، بہترین وقت ہے۔ اب وہ ظہر تک آپ کو کام کا وقت دیا، اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی، ہاں نفل کو پڑھنا چاہے تو پڑھے، فرض نہیں رکھا۔ اب اس کے بعد پھر نمازوں کی ترتیب رکھی، اعتدال ہے اس میں بھی۔ اور اسی طرح روزہ ہے، روزے کو بھی اتنے کم بھی نہیں کیا کہ کوئی انسان کو نفس پہ مشقت نہ ہو، 2-4 دن نہیں رکھا، پورا مہینہ رکھا، کچھ مشقت تو ہو، کچھ ریاضت تو ہو، کچھ تو انسان پاکیزگی حاصل کرے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں رکھا کہ انسان کو تکلیف ہو جائے۔ 30 دن رکھے، 1 مہینہ رکھا، یہ کافی ہے، معتدل ہے۔ اور اس میں بھی جو شخص ان دنوں میں کوئی عذر ہے، جس کو شریعت نے عذر قرار دیا، اس کو حکم ہے کہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، شرعی جس کو عذر کہا جائے گا، اور وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے پھر فدیہ ہے۔ لیکن اس میں آسانی پیدا کر دی۔ زکوٰۃ ہے، پورا سال آپ کو دیا گیا، پورا سال، آپ سال کے اندر 4 موسم ہیں، چاروں موسموں میں پیسہ اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، آپ کو موقع دیا،
سال گزر گیا، اب اس کے بعد آپ کے پاس پھر بھی نصاب کے بقدر پیسہ بچا ہوا ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سال کی جو اونچ نیچ ہے اس کو چلنے دیا، اعتدال کا نظام ہے۔ حج ہے، حج ایک عبادت ہے، نفلی اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرے، لیکن فرائض کی بات ہے۔ نفلی اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرے گا، ہر مہینے خرچ کرے، روز کرے، اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے اپنا۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اللہ فرماتا ہے جو بخل کرے گا اپنے نقصان کرے گا، خرچ کرے گا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ لیکن فرض کی بات کروں جس کی پابند کیا گیا ہے، اسی طرح حج ہے، اس زندگی میں ایک دفعہ قرار دیا فرض۔ ہاں اگر کوئی ہر سال کرنا چاہے تو کر لے، کوئی منع نہیں ہے، ایک دفعہ، کیونکہ مالی بوجھ بھی ہے زیادہ، ہر آدمی کی اتنی استطاعت نہیں کہ اگر اس کو بار بار کہا جاتا زندگی میں ایک دفعہ استطاعت ہوگی تو حج فرض ہو گیا کر لے۔ اور اسی طرح سفر کی مشقت بھی ایک زمانے میں بہت تھی، اور اب پیسے کی بھی مشقت ہے، تو اس یعنی کہ اسلام نے احکامات کے اندر اعتدال رکھا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، تمام حکموں میں اعتدال رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، احکامات ربانی بھی پورے ہوں اور انسان اپنی جائز ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اب یہ امت ہے، معتدل امت ہے، بہت احکامات ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اور اس کے بعد اگلی بات، یہ امت گواہ بنے گی، اور اگلی بات قبلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ کیا بیان کیا ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں چلے گئے تھے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ مکہ میں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر حکم آیا، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اب اگلی بات سمجھنی ہے۔ ایک تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، بیت اللہ کی طرف پہلے منہ تھا ان کا، لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کرنا۔ دوسرا تھا بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کرنا۔ بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کرنا، اس کی تو آیات قرآن میں موجود ہیں، لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس کی آیات قرآن میں موجود نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس پہ قرآن کی آیات کو آپ کو نہیں ملیں گی۔ دوبارہ جب بیت اللہ کی طرف منہ کروایا گیا، اس کی آیات موجود ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کیسے منہ کیا بیت المقدس کی طرف؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اب بتاتا ہوں، جو آپ کو بات واضح کر دی، اب اگلی بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب اللہ نے بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کرنے کا حکم دیا تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے 16-17 مہینے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اس کو قبلہ ہم نے قرار دیا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے آیات نہیں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو سب مسلمانوں نے ادھر منہ کر لیا۔ اب جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ ہوا تو فرمایا جو اے مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، وما جعلنا القبلۃ التی، اس بیت المقدس کو قبلہ ہم نے قرار دیا تھا۔ اللہ آپ نے قرار دیا تھا، قرآن میں تو کوئی آیت نہیں اتاری، آپ نے کیسے قرار دیا؟ تو یہ بتایا کہ جب محمد رسول اللہ میرے پیغمبر نے ادھر منہ کر لیا تو یہ سمجھو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھانا تھا
کہ اس انتظار میں نہ رہو کہ ہر بارے میں تم پہ آیت اترے، ہر حکم کے بارے میں آیت ڈھونڈنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ یہ حکم ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ کرو، جس سے منع کریں اور اس سے رک جاؤ، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی آیت ہے۔ اس میں قرار دیا ہے، مسلمان کو سمجھا دیا، تاکہ آئندہ کے لیے مسلمان کو یہ سبق آ جائے کہ نہیں کہ ہر چیز قرآن میں ڈھونڈیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی قرآن ہی ہے، وہ عملی قرآن ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ عملی قرآن ہے۔ اس لیے یہ بات اس کو سمجھنا ہے، اس کو اس آیت سے سمجھنا ہے۔ اب پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، پھر اس پہ فقہا نے بحث کی، آپ کی تعلیمات، ارشادات، اس موقع پہ یہ ارشاد ہے، اس موقع پہ ارشاد ہے، اس میں ناسخ کیا ہے، اس میں منسوخ کیا ہے، اس میں ترجیح کس کی ہوگی۔ اس کا نام فقہ ہے، فقہ اسلامی۔ امام ابو حنیفہ ان کی فقہ ہے، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، تمام فقہاء نے استنباط کیا، ہر ایک کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ تو بات پتہ چل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عین اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو اس آیت میں واضح کر دیا۔ اور اگلی بات، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ قبلہ کیوں ہوا؟ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ، پہلے بھی بیت اللہ کی طرف منہ تھا، پہلے ادھر منہ، پھر ادھر منہ، پھر دوبارہ ادھر منہ۔ تو منافقین اور اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والے، ان کو موقع مل گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ۔ فرمایا یہ اس لیے اللہ نے بھی واضح کیا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون سچے طریقے سے کر رہا ہے۔ اس میں بھی چیک کروایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، بس تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیوں ادھر منہ کیا، کیوں ادھر کیا، اس لیے کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کیا ہے، اس لیے کیا کہ آپ نے ادھر سے منہ دوسری طرف کر لیا، بس یہ وجہ ہے۔ ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا تو معلوم ہے، لیکن دنیا کے امتحان کی جگہ ہے سامنے، پھر امتحان میں سب چیزیں سامنے آتی ہیں، عمل سے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں اسلام کی روح سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کی روح کیا ہے، کہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تم پہ لازم ہے۔ تم نے کوئی اس کی لاجک نہیں دیکھنی، اس پہ کوئی فلسفہ نہیں دیکھنا، کوئی حکمت نہیں ڈھونڈنی، اتباع ہے بس یہی۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم یہی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، سچی پیروی کون کرتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر لیں تو ادھر کر لو، جب ادھر کر لیں تو ادھر کر لو۔ وجہ اور کوئی علت اور کوئی حکمت اور کوئی فلسفہ دیکھے بغیر جو پیروی کرتا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سچا پیغمبر کا اتباع کرنے والا اور سچا مومن ہے۔ یہ بتایا، یہ مقصد ہے۔ وَإِنَّا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے لوگوں کو کہ ادھر منہ کر لیا یا ادھر کر لیا، مگر جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ ہدایت دے وہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کو کام اپنی مرضی سے کرتے نہیں، جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ اور چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کا ہمیں حکم ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، آپ کی اطاعت بھی اللہ کی بندگی ہے، لہذا ہم نے ہر حال میں آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بات تنگی کی ہو یا آسانی کی ہو، بات مشکل ہو یا آسان ہو، بات طبیعت میں آئے یا طبیعت میں نہ آئے، بات طبیعت کے مطابق ہو یا طبیعت کے مطابق نہ ہو، ہم نے ہر حال میں ان کی اتباع کرنی ہے۔ جس کو اللہ یہ ہدایت دے گا وہ اتباع کرے گا، اور وہی ایمان والا ہے۔ یہی مقصد تھا۔ ٹریننگ تربیت ہو رہی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اس میں بھی اس آیت میں یہ بتایا کہ لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ بیت المقدس کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کئی مسلمان اس دوران فوت ہو گئے، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں؟ فرمایا اللہ تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تو وہ لوگوں پہ ویسے ہی بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، تمام انسانوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ بالناس، تمام انسانوں پہ، یہاں تمام انسانوں کو، اور یہاں تو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے عملوں کو کیوں ضائع کرے گا؟ اللہ تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔
یاد رکھنا دنیا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، یہ پہلے بتا دی اللہ نے، پہلے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگوں تمہارا امتحان لیں گے، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، مال میں کمی، جان میں کمی اور منافع میں کمی، یہ سب چیزیں امتحان کے طور پہ ہوں گی۔ دنیا کی ہر چیز بھی کمی آ سکتی ہے، لیکن اگر تمہارا عمل ٹھیک ہو ہم تمہارا عمل ضائع نہیں کریں گے، عمل تمہارا ہمیشہ اوپر جائے گا، عمل کا ترقی ہوگی۔ ہاں اگر عمل خود تم ضائع کرو تو یہ الگ بات ہے، جس عمل کے لیے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس عمل کو ہم بڑی قدر سے رکھتے ہیں اور اس عمل کا اجر بہت بڑھا کے دیتے ہیں، وہ عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا کی چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں، پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، دکان ضائع ہو سکتی ہے، مکان ضائع ہو سکتا ہے، کاروبار ضائع ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اگر تم خود ضائع کرو تو الگ بات ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو بڑھائے گا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر دے گا۔ تو دنیا میں ہر چیز میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن عمل میں نقصان نہیں۔ اگر انسان خود عمل ضائع کرے تو الگ بات ہے، خود کیسے ضائع کرے؟ دوسروں کا حق ضائع کرے، بندوں کا حق مارے گا تو عمل اس کا ضائع ہوگا، بندوں کو جائے گا۔ بندوں کے حقوق جب مارے گا، بندوں کے حقوق مارے گا تو عمل ضائع ہوگا، کیسے ضائع ہوگا؟ عمل تو باقی رہے گا، لیکن قیامت کے دن جن کے حقوق آپ نے برباد کیے ہیں، جن کے حق تلفی کیے ان کو عمل دینا پڑے گا، اس طرح آپ کا عمل ضائع ہوگا، اللہ نہیں ضائع کرے گا۔ یہ ہے اللہ آپ کے عملوں کو بچائے گا۔ ہاں بندوں کے حق تلفی کیا وہاں پھر قیامت کے دن سکہ صرف عمل کا چلے گا، نیکیوں کا چلے گا، آپ کی نیکیاں پھر اس کو دی جائیں گی جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ یہ ہے بات۔ اب فرمایا یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے، مسلمانوں کو ٹریننگ دی ہے کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہر حال میں، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، طبیعت مانے تب بھی، طبیعت نہ مانے تب بھی۔ اتباع اسی کا نام ہے، پیروی اسی کا نام ہے، اور اللہ کی رضا اسی میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے امتحان ہے، امتحان ہے، ہر چیز کے لیے امتحان ہے، کیونکہ دنیا میں انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، مت سمجھو کہ تم کو ہم نے ایسے بیکار پیدا کیا، مقصد ہے امتحان ہے۔ امتحان میں کامیابی پہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو گیا، بس اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اور اس امتحان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اتباع ہر حال میں ہے، حالات موافق ہو نہ موافق ہو، نقصان ہو نفع ہو، اچھا لگے برا لگے، تنگی ہو آسانی ہو، ہر حال میں اتباع ہے۔ یہی امتحان ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کو سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ نقطہ ہے سمجھنا ہے، اصل مرکزی نقطہ یہی سمجھنے کا۔ اس لیے صحابہ کرام اس امتحان پہ اترے ہیں، اللہ نے صحابہ کو چنا تھا اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے کہ آنے والے دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے سچے رسول کی پیروی کیسی کی جاتی ہے، اس میں نمونہ ہے وہ صحابہ ہمارے لیے۔ چنانچہ اس میں ایک واقعہ دیکھ لیں، حضرت کعب بن مالک، ان کا واقعہ ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تبوک کی جنگ تھی، اس کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، اور یہ وہ دن تھے جن دنوں میں مدینہ میں کھجوریں پک چکی تھیں اور پھل کاٹنے کے دن تھے، پھل کاٹنے کے دن تھے، نفع حاصل کرنے کے دن تھے۔ اب ان دنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے جب پھل کاٹنے کا دن ہو، دوسرا گرمی بہت زیادہ تھی اور سفر بہت لمبا تھا، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے حکم ہوا کہ مسلمانوں نکلو، اور اتنی بڑی تعداد نکل گئی مسلمانوں کی کہ اس کو کسی رجسٹر میں لکھنا مشکل تھا۔ اس لیے جو منافقین تھے انہوں نے تو بچنے کی کوشش کی، کیونکہ انٹری تو نہیں ہو رہی تھی، ہم بچ جائیں گے۔ اب یہ صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں ان دنوں میں میری حالت اچھی تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں، لیکن میں تیاری کی سوچ رہا تھا کہ آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے تیاری کر لی اور روانہ ہو گئے، میں نے تیاری نہیں کی۔ میں نے کہا میرے پاس استطاعت ہے، میں تیاری کر کے آج تیاری کر کے کل تیاری کر کے لشکر کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ پھر کل میں نے تیاری نہیں کی، پھر کہا کل کروں گا، پھر کل مجھ سے تیاری نہیں ہوئی۔ اس طرح آج کل کرتے کرتے اتجہز بعدہ بیوم او یومین، آج کل میں تیاری کر کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، کرتے کرتے وقت گزر گیا اور لشکر بہت دور نکل گیا۔ اب میں نے سوچا اب میں جا کے ان سے نہیں مل سکتا، اب میں مدینہ میں پیچھے رہ گیا۔ اب مدینہ میں دیکھتا تھا تو پیچھے وہ لوگ تھے جو کمزور لوگ، جن کو جہاد میں نہ جانے کی رخصت تھی، بیمار لوگ یا منافقین نظر آتے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میں نے کیا غلطی کر دی، میں کیوں نہیں گیا، آج کل کرتے ہوئے رہ گیا۔ یہاں تک کہ پھر لشکر واپس آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے تھے مسجد میں آپ ابتدا کرتے، نماز پڑھتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر بیٹھتے، لوگ آپ کے پاس آتے۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے مسجد میں، اسی طرح آپ تشریف فرما ہوئے نماز کے بعد، تو لوگ گئے اور جو عذر کرنے والے تھے وہ 80 سے زیادہ لوگ تھے، عذر پیش کرنے لگے کہ ہمارا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، میرا یہ جو منافقین کی تعداد، منافقین تھے ان میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ عذر پیش کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذر قبول کر رہے تھے اور درگزر کر رہے تھے، ان کے لیے استغفار کر رہے تھے، جاؤ تمہارا اندر کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ میں نے سوچا کہ میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میرا یہ عذر تھا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، آج کل کرتے میں رہ گیا، نہیں جا سکا، تیاری نہیں ہوئی۔ اور مجھے خیال آیا کہ میں بولوں، لیکن میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر بیان کر کے، مجھے بات تو بڑی اچھی بنانا آتی تھی، اگر آج میں بات بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دوں گا تو اللہ آپ کو بتا دے گا کہ اس آدمی نے صحیح نہیں بتایا، اور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کروا دے گا، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے سچ عرض کی کہ یا رسول اللہ، طاقت بھی تھی، سب بھی تھا، لیکن نہیں جا سکا، آج کل کرتے ہوئے رہ گیا۔ اب دیکھیں اس میں بہت بڑی سبق کی بات ہے، کہ واقعی نہیں ہے، بہت بڑی سبق کی بات ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے واقعہ اور ان کے جو یہ صحیحین میں موجود ہے کہ ان کی عمل اور ان کے تذکرے سے بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے سچ بولا تو میرے خاندان والے لوگ کہنے لگے کہ تجھے کیا ضرورت تھی، تو بھی عذر کرتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے، تیرا کام ہو جاتا۔ میں نے کہا نہیں۔ اب میرے ساتھ 2 اور مسلمان تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ویسے رہ گئے، سچ انہوں نے بتا دیا۔ ہم 3 لوگ تھے، ہم 3 مومنین تھے، باقی تو جھوٹے عذر کرنے والے منافقین تھے، لیکن جو سچ بولنے والے تھے 3 مومنین تھے کہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ایسے ہی آج کل کرتے ہوئے رہ گئے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان 3 لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنی، سارے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ اب یہ بائیکاٹ ہو گیا، اور یہ آپ ابھی بہت اچھی طرح سن چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اپنا ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ ان لوگوں 3 بندوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی کسی نے۔ اب یہ بائیکاٹ ہو گیا، کہنے لگے کہ میرے 2 ساتھی تو بوڑھے تھے، وہ گھر میں بیٹھ کے رونے لگے، میں جوان تھا، مسجد میں جاتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے نماز پڑھتا تھا، سلام کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک سے جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس امید میں تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کہیں رابطہ بن جائے، کہیں راضی ہو جائیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو فرمایا اسی طرح گزر گئے بہت سارے دن، لوگ مجھ سے نہ بازار میں بات کرتے تھے نہ مسجد میں بات کرتے تھے، یہاں تک کہ میرا ایک چچا داد بھائی تھا، اس سے بڑی مجھ سے محبت تھی۔ ایک دن میں بہت پریشان ہوا، اس کے باغ میں گیا،
اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے ابو قتادہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے تیسری دفعہ پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے کہ آپ کو محبت ہے، یعنی میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں کیا ہوا؟ ففاضت عینایا، میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، میں واپس آ گیا۔ اب یہ امتحان تھا، یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کا کیسے امتحان ہے، چیک ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہی دونوں میں غسان کے بادشاہ نے قاصد بھیجا اور اس نے خط مجھے دیا۔ خط یہ دیا قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک، ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا ہے، اور اللہ نے تجھے کوئی ذلت والی جگہ نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا دنیا میں، تو ہمارے پاس آ، تیری بڑی عزت تو تکریم کریں گے۔ اس بادشاہ نے خط بھیجا تو اس صحابی کہتے ہیں میں نے سمجھا یہ ایک اور امتحان آ گیا، کہ وہ بادشاہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس آ جا، یہاں تو ساروں نے تجھ سے بات چیتی بند کر دی، اتنے دن ہو گئے کوئی بھی نہیں بات کر رہا۔ کہا میں نے وہ خط اس کو اٹھا کے تندور میں جلا دیا۔ اب کہا 40 دن گزر گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص کا پیغام آیا کہ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ صحابہ کتنے ایمان والے تھے، طلاق دے دوں یا الگ ہو جاؤں؟ کوئی گرانی نہیں ہے، کوئی گرانی نہیں، طلاق دے دوں یا الگ ہو جاؤں؟ میں نہیں، الگ ہو جاؤ، طلاق نہ دو۔ تو میں نے بیوی سے کہا میں کہ چلی جا اپنی، پورا اتر رہے امتحان میں۔ یہاں اتنے دن گزر گئے، میں یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے۔ ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت، میرا اپنی جان تنگ ہو گئی، زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا، بیوی بھی الگ ہو گئی، میں کہ چلی گئی۔ اور میں صبح ایک دن پریشان اپنے چھت پہ بیٹھا تھا تو ایک شخص نے پہاڑ کے اوپر سے آواز دی، یا کعب بن مالک ابشر، تمہیں بشارت ہوئے کعب۔ میں خوش ہو گیا، میں سجدے میں گر گیا۔ اور پھر دوڑتے ہوئے آئے وہ لوگ، اور لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے بتایا کہ تمہارے لیے توبہ کا حکم اور قبولیت کا حکم آ گیا۔ میں اس آدمی کی بات سے اتنا خوش ہوا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک کپڑے تھے جسم پہ، میں نے دوسرے کے کپڑے مستعار لیے اور وہ کپڑے اس کو ہدیہ دے دیے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی۔ میں مسجد شریف میں گیا تو سب مسلمان اٹھ کے مجھے مبارک دے رہے ہیں، اور سب سے پہلے مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے دوڑ کے مبارک دی، مجھے ان کی وہ بات ابھی تک نہیں بھولتی۔ یعنی ان کے اندر ایمان کی کتنی سچائی ہے کہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے، اور کو نہ شکوہ اللہ سے ہے نہ اللہ کے رسول سے۔ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں دیکھیں انہوں نے نہ کوئی حرام کیا، نہ حرام کھایا، اور نہ کو بے حیائی کا کام کیا۔ ایک جہاد میں جانا تھا اور اس میں پیچھے رہ گئے، اور آپ کے سامنے بھی سچ بتایا، لیکن اس پہ ان کو یہ تنبیہ کی گئی۔ اور جب میں مسجد شریف میں گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یبرق وجہ من السرور، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہ حتی کانہ قطعۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکتا تھا، کانہ قطعۃ قمر، جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہترین دن ہے تمہاری زندگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، میں کیا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ یہ دیکھیں صحابہ میں کتنی خوشی ہے، اور اس توبہ کے قبول ہونے پہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ کی راہ میں شکرانے کے طور پہ اور توبہ کی قبولیت کے طور پہ سارا مال دے دوں، میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سارا مت دو، کچھ اپنے لیے رکھ لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ذکر کیا، اللہ ان پہ مہربان ہوا۔ سورہ توبہ جو ہے نا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی توبہ کا اعلان کیا، قبولیت کا اعلان کیا۔
یہ دیکھیں کیا معلوم ہو رہا ہے، ان لوگوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کتنی سچائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صرف زبان کے سچے نہیں تھے، ایمان کے بھی سچے تھے کہ تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے رہے۔ یہی ہے سچائی ایمان کی، ہر حال میں آپ کا حکم ماننا، آپ کی اتباع کرنی، آپ سے محبت کرنی، آپ کے دین کو اپنانا، یہی سچائی ہے۔ اور اسی سچائی کے ساتھ جو کامیاب ہو گیا اللہ کی رضا اس کو مل گئی، اور جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے۔